حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کنویں میں جھانکے جہاں پر کفار کے جو مقتولین تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اس کنویں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکے اور جو مقتول تھے مشرکین کے ان سے فرمایا۔ یہ مشرکین کے مقتول جو تھے یہ ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ، جتنے سرداران کفار تھے وہ سارے میدان بدر کے اندر قتل کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر اس کنویں کے اندر دیکھا اور پھر ان مشرکین سے فرمایا جو کہ قتل کر دیے گئے تھے، پھر ان سے فرمایا فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شے کو ٹھیک ٹھیک پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا، یعنی عذاب کا، کہ دنیا کے اندر تم نے نہیں مانی میری بات کو، میری رسالت کو نہیں مانا، مجھے ٹھکرا دیا، تو اب جو وعدہ رب کا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، تو کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو رب نے کیا تھا تم سے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر کفار مکہ کو عذاب ہوتے دیکھ لیا تھا، اس لیے ان سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا میدان بدر کے اندر، فقیل لہ تدعو امواتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یعنی یہ تو مردہ ہیں، مر چکے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ سوال کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر میں جو کچھ ان سے کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی ان سے کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ اسے سن رہے ہیں، یعنی اتنا تم نہیں سن رہے جتنا کہ یہ سن رہے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی وہ سن رہے ہیں میری بات کو جو میں ان سے کلام کر رہا ہوں، وہ بہتر طریقے سے سن رہے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی اللہ نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مرنے کے بعد میری بات کا جواب دیں، ورنہ وہ تم سے بہتر میری آواز کو بھی سن رہے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، قال ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، یہ وہی الفاظ آگے جو کہ مسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں میری بات کو۔ لیکن اگلی روایت کے اندر الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لهم حق، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر میں پڑے ہوئے مردوں سے یہ کہا تھا کہ وہ اب جانتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ حق ہے، یعنی اب مرنے کے بعد ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ حق تھا، وہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ حق ہے۔ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان مردوں سے کلام کیا، جبکہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، کہ تم ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب اب ان سے یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی تو اب مرنے کے بعد یہ نہیں سنیں گے، اور نہ ہی تمہارا کلام ان کو کوئی فائدہ دے گا، کیونکہ اب یہ مر چکے، یہ تمہاری تبلیغ سے تمہاری باتوں سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی یہ اس
لیول پر جا کر تمہاری بات کو سن سکتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکے، اب یہ عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے، سو ان کا ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا عذاب الہی کا وہ مرنے کے بعد ان کو دے دیا گیا ہے۔ یہ عذاب قبر کے متعلق بات ہو رہی ہے، قبر کے اندر بھی عذاب ہو رہا تھا اور کل میدان محشر میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رب کی وحدانیت کا انکار کیا۔ بظاہر تو یہ کفار سے کلام ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرتناک بات ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم تک پہنچایا وہ قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچ چکا۔ اب ہمارا کام ہے ان باتوں پر عمل کرنا، حضور کی سیرت صورت پر عمل کرنا، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، دین اسلام پر چلنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کریں گے تو کل قبر کے اندر ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کفار کے متعلق بات ہوگی تو بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قبر کے اندر ان سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ جو اللہ نے احکامات تم تک پہنچائے تھے اپنے نبی کے ذریعے، کیا ان باتوں پر تم لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ لہٰذا ہمیں بھی سوچنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی کہ ہم دین پر عمل کریں۔